اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سرزمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ حقیقتاً میں بڑا حفاظت کرنے والا اور ان تمام معاملات کا خوب علم رکھنے والا ہوں۔ تفسیر عیاشی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت اس لیے طلب کی تھی کہ اللہ کے احکام کو نافذ فرمائیں اور حق کو پھیلائیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے، اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیا جائے تو انہیں اسی وقت حکومت سپرد کر دی جاتی، لیکن یہ کہنے کی وجہ سے 2 سال تاخیر سے وزارت ملی۔ فصل الخطاب جو تفسیر ہے علامہ علی نقی کی، اس آیت کی ذیل میں اس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی بے محل خرچ کر کے برباد کرنے والا نہیں ہوں، اور ان کا یہ فرمانا میں خوب جاننے والا ہوں، یعنی مال کو صحیح جگہ اور صحیح طرح استعمال کرنا خوب جانتا ہوں۔ تفسیر انوار النجف اور تفسیر قرطبی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ فقہا نے اس آیت سے نتیجہ اخذ فرمایا کہ اگر مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو تو خود کو کسی عہدے یا منصب کے لیے پیش کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ اگر غیر مسلم نظام میں حکومت ہو اور انسان عدل قائم کرنے کے لیے کسی عہدے کے لیے خود کو پیش کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ علماء اخلاق نے یہ نتیجہ نکالا ہے، یہ تفسیر جساس میں لکھا ہے کہ ناواقف کے سامنے حسب ضرورت اپنی فضیلت اور کمال کو بیان کرنا بھی جائز ہے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملکی معاملات کا بندوبست کرنا اور لوگوں کی اصلاح و فلاح کے لیے کام کرنا عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو کمال نبوت کے منافی نہیں، بشرطے کہ اس کا مقصد خدا کی رضامندی کا حصول ہو اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہو۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اس لیے ہوئے کہ انہیں اسماء کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے ملک کے مالک بنے اس لیے کہ انہیں منطق الطیر یعنی پرندوں تک کی زبان کو سمجھنے کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت اس لیے ملی کہ آپ علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر، حقائق کو جاننے اور خزانے کے اوپر امور چلانے کا علم آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جب عام علوم کے اس قدر فضائل ہیں تو علم توحید اور خدا کی صفات اور خدا کی کتاب کا علم کتنا مفید ہوگا۔ اس علم سے نجات حقیقی اور دار نعیم و قرب الہی تک رسائی یقیناً ممکن ہوگی، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، اور تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے معاملات کی بھی عقل کامل رکھتے تھے۔ تفسیر عثمانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص از خود حکومت طلب کرتا ہے تو اس کا بار اسی کے کاندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اسے غیبی امداد حاصل نہیں ہوتی، بشرطے کہ یہ طلب نفس پروری اور جاہ پسندی کے سبب سے ہو۔ اپنی فضیلت بیان کرنے کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت کے وقت اپنی پاکیزگی، صفائی اور فضیلت کا بیان کرنا جائز ہے۔ کیا تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا جو انہوں نے بادشاہ مصر سے کہا تھا کہ تم مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو؟ حقیقت یہ ہے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور بہت علم رکھنے والا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔